والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت بأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين صدق الله مولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ويل يومئذ للمكذبين إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل
ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين فإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة إنما توعدون لواقع
فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ بھی ذرا سامنے بیٹھے ادھر سے ہٹ مت میرے سامنے بیٹھے میری طرف منہ کریں میری طرف رخ کریں. آپ ایسا بیٹھے ایسا بیٹھے اور طالب بن کے بیٹھے. ہر بندہ یوں سمجھے کہ اللہ کی کلام میرے ساتھ ہو رہی ہے. یہ کتاب الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، یہ کتاب تو اے میرے نبی تیری طرف اتاری گئی ہے. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، آپ دل تنگ نہ ہونا، بڑا بوجھ ہے. فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین. اس کو بلا کا مقاصد پہنچانا اور مومنوں کو سمجھانا اور غیر مومنوں کو مومن بنانا یہ کوئی کام آسان، بڑا مشکل کام. تو حضور کا یہ کام کتاب انزل الیک، الیک تو سمجھتے ہیں نا، اور یوں بھی فرمایا گیا لقد انزلنا الیکم کتابا، الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. یہاں یہ فرمایا گیا کہ ہر بندے کی طرف یہ کتاب نازل کی گئی ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکر بولا کرو اس طرح بیٹھے نہ کرو. فیہ ذکرکم ہے، فیہ ذکرکم افلا تعقلون. مجھے مدد امداد چاہیے. فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اس میں تم سب کا ذکر ہے. افلا تعقلون، اتنی موٹی بات میں نہیں سمجھتے. افلا تعقلون، تمہیں عقل ہم نے دیا ہے. یہ عقل سلب ہو جاتی ہے جس وقت انسان اللہ کا بن جاتا ہے نافرمان، تو یہ ہدایت کے آلے سلب کر دیتا ہے. اس وقت مہر جباریت انسانوں کے دلوں پر لگائی جاتی ہے. بل طبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعقلون فہم لا یعلمون. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حالت ہو جاتی ہے. اس وقت انسان بن جاتا ہے حیوان، جب کرتا ہے اللہ، جب بن جاتا ہے اللہ کا نافرمان، جب اللہ کا بندہ بننے کے بجائے نفس کا بندہ بن جاتا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ جو فرمایا گیا نا سورۃ مرسلات ویل یومئذ للمکذبین، اس کو بار بار تکرار. ویل اللہ کس کے لیے؟ جو بندہ اللہ جو تکذیب کر رہا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ویل ہوگی. ویل کس کا نام ہے؟ جہنم میں ایک گڑھ ہے، طبقہ ہے، جس طبقے سے ساری جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، وہ ایسا طبقہ ہے.
جہنم کے طبقے ہیں جو ہم درازات رنجھا، جس طرح 5ویں پارے کے آخر میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایک جھکے سے جھکا، نیچے سے نیچا ایک طبقہ ہے جو کچے لوگوں کے لیے ہے۔ منافق کے معنی جس پر پورا کتاب و سنت کا رنگ نہ چڑھے، جو کچا رہ جائے اس کو منافق کہتے ہیں، اور جو پک جائے اس کو مومن کہتے ہیں، اور جو مانے ہی نہ اس کو کافر کہتے ہیں۔ سمجھو ذرا، اور نام اکبر کبیرہ۔ وہ وقت کیسا ہوگا؟ جو لوگ ان الذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ کہ تکذیب کرتے ہیں ہمارے آیتوں کی، ویل یومئذ للمکذبین، مکذب تکذیب کرنے والا۔ اب میں 8ویں پارے میں آتے ہوں، قرآن کی تشریح کرتا ہے۔ ہاں جی، ان الذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ کہ تکذیب کرتے ہیں ہماری آیتوں کی، واستکبروا عنہا، اور متکبر ہیں، تکبر کرتے ہیں، ناک چڑھاتے ہیں ان آیتوں سے، واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، ایسے لوگوں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ حالانکہ آسمانوں کے دروازے ہیں وہ کھولے جائیں گے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے لا تفتح لهم ابواب السماء، پھر کیا ہوگا؟ اوپر سے دروازہ ہی نہ کھلے، اوپر دروازہ آسمان کا بلندی کا، اس وقت پھر کیا ہوگا؟ فکأنما خر من السماء، اوپر سے اس کو دھکا دیا جائے گا اور گرا دیا جائے گا۔ فکأنما خر من السماء، یہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ کس کے ساتھ معاملہ ہوگا؟ ہاں جی، ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ فکأنما خر من السماء، اوپر سے گرنے والا فتخطفه الطير، نیچے بڑی بڑی آفات، بڑی یاد، ارضی سماوی، طیر سے مراد آفتاں، مصیبتیں، بڑی تکلیف، بڑی آفتیں، جس طرح الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل طیرا ابابیل، طیر کے معنی کیا ہیں؟ طیر پرندے، وہ کیا پرندے تھے؟ بلائی۔ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح، اوپر سے نیچے گرنے والا بڑے جھکڑ جھولے، جھکڑ سمجھتے ہو؟ ہوائیں، تیز ہوائیں ہیں، اور ہاں جی، اور تهوي به الريح فی مکان سحیق، اوپر سے گرنے والے کے لیے ایسا مکان جو نیچے سے نیچا، اعلی علیین سے گرنے والا، نیچے سجین میں، وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین، وہاں پہ یہ فرمایا گیا۔ قرآن کی تفسیر کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور قرآن کو وہی بیان کر سکتا ہے جو قرآن کو بے بسم اللہ رسین والناس تک باقاعدہ سمجھے، ہاں، اور اس کی تفسیر کرے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تکذیب ایک ہے، تصدیق ایک ہے، تکذیب، اب تو سمجھ رہے ہو نا؟ تکذیب دو قسم کی ہے، ہاں جی، ایک اعتقادی تکذیب ہے اور ایک عملی تکذیب ہے۔ مومن تے مسلمان یہ عملی تکذیب کرتا ہے، اور کافر ہاں جی وہ بالکل ہی اعتقادی تکذیب، اس کا تو اعتقاد ہی نہیں، وہ سرے سے مانتا ہی نہیں، اور یہ مانتا ہے لیکن جانتا ہی نہیں، عمل کرتا ہی نہیں، یہ بھی مکذب ہے کہ نہیں؟ کیا خیال مبارک ہے؟ ایک آدمی یہ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم پر نمازیں 5 فرض ہیں، ایک جانتا ہے کہ فرض ہیں لیکن پڑھتا ایک ہی نہیں، اور کافر مانتا ہی نہیں، وہ بھی نہیں پڑھتا، یہ بھی نہیں پڑھتا، کیا اس کے ساتھ اور سلوک ہوگا اور اس کے ساتھ اور سلوک ہوگا؟ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں اور کتاب کا واسطہ دیتا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں نے کوئی وعظ نہیں کرنا، میں نے کوئی تقریر دل پذیر نہیں کرنی، میں نے ایک سمجھانا ہے۔ قرآن ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر، ذکر کے معنی نصیحت، میں نے نصیحت کرنی ہے، نصیحت، ان هو الا ذکر للعالمین۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو سورت پڑھی ہے، قاری صاحب نے ابتداءً آیتیں پڑھی ہیں اور ان قاری صاحب نے آخری آیتیں پڑھ دی ہیں، سورت ایک ہی ہے۔
اب ویل یومئذ للمکذبین بار بار ہر آیت پر ویل یومئذ للمکذبین بار بار تکرار دہراتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر کبیرہ. ایک جو انہوں نے پڑھی ہے وہ یہ لفظ ہے ان المتقین فی جنات وعیون. جو متقی ہیں جو ڈرنے والے ہیں. اللہ متقی کے معنی کیا ہے؟ ڈرنے والے. اللہ اللہ ہائے ہائے اللہ ڈرنے والا. جو ڈرتا ہے اس کے لیے کیا ہوگا؟ جو ڈرتا ہے وہ تو مانتا ہے اور جو نہیں ڈرتا وہ نہیں مانتا, وہ عمل کرتا ہی نہیں. نماز کون پڑھے گا؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ. نماز وانھا لکبیرہ. نماز بڑی بھاری بڑی مشکل. الا علی الخاشعین. مگر ڈرنے والے پر مشکل کوئی نہیں کیونکہ وہ تو خاشع, وہ تو ڈرنے والا ہے. الا علی الخاشعین. الا علی الخاشعین. الذین خاشعین کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں یظنون جن کو ظن یقین ہے کہ انہم ملاقو ربہم, کہ ہم نے ادھر تو نہیں رہنا, رب سے ملاقات کرنی ہے. یہ سمجھا رہا ہوں کہ نہیں؟ میں تمہاری ذات کے لیے نہیں سمجھا رہا, میری اپنی فریاد ہے. مجھ پر یہ چیز ذمہ داری آتی ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, کہ ہم نے تو رب سے ملنا ہے جو ہمیں کھلا پلا رہا ہے, رب کے میں نے جو کھلا پلا رہا ہے اس سے ملنا. وانہم الیہ راجعون, اور ہم نے تو ادھر رجوع کرنا ہے, ادھر نہیں رہنا پرستن میں. وانہم الیہ راجعون. جس کا یہ یقین ہوگا, یہ اعتقاد ہوگا, اس کے لیے نماز بھاری نہیں ہوگی. اب آپ میں سے یہ اعتقاد ہر ایک کا ہے تو خدا کے فضل و کرم سے آپ نماز کے لیے آئے بیٹھے ہیں, اور جس کا یہ اعتقاد ہی نہیں, اللہ اکبر کبیرہ, یہ اعتقاد نہیں, وہ نماز نہیں پڑھتے. تو ان کا اللہ کی ملاقات کا یقین ہی نہیں. اور جو نماز نہیں پڑھتا, قرآن کریم میں اس کے لیے اتنی وعید ہے, چاہے نماز چاہے ہے اس کا اعتقاد, لیکن وہ مکذب ہے. ان المتقین فی جنات وعیون فی ظلال وعیون. بڑے بڑے ساؤں میں ہوگا اور چشمے ہوں گے. فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون. بڑے بڑے پھل فروٹ مما یشتہون. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. کھاؤ مزیدار پیو تمہارے اعمال کا نتیجہ. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. ویل یومئذ للمکذبین. ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین. خدا کے واسطے اس طرح نہ بیٹھو, آپ بتاؤ گے تو نہیں بولتے, کیوں ہنستے ہو؟ میں فریاد, میری مصیبت ہے میرے لیے. دیکھو جی ان کے لیے تو مزہ ہے. ہاں جی میرے پر مصیبت ہے تو مجھے لقمہ نہیں دیتی. میرا خیال ادھر جاتا ہے میں آپ سے زیادہ حافظ ہوں خدا کے فضل و کرم سے. جہاں سے آپ پڑھو گے میں سر روانی پڑھنا تو میں کر جانتا ہوں, لیکن خدا کے باتیں میں پر رحم کر, اور اس نظر مجھے بتا اور مجھے چلا. ہاں جی ان المتقین نہیں بتاتے تو میں مجھے معلوم ہے کہ دونوں نہیں بتاتے. کوئی اور حافظ ہے تو وہ میری مدد کرے. ان المتقین فی جنات وعیون وفواکہ مما یشتہون. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. انا کذالک نجزی المحسنین. ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو, پرہیزگاروں کو. انا کذالک نجزی المحسنین. ویل یومئذ للمکذبین. اور ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو مکذب ہے. ویل کے معنی ہلاکت کے بھی ہیں, ویل کے معنی تباہی بربادی کی بھی ہیں. ویل اس گڑھے کا نام بھی ہے اور جو جہنم میں گڑھا ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے, اس میں گرنا. اللہ ویل یومئذ للمکذبین. اس ایسے لوگوں کے لیے کلوا وتمتعوا قلیلا. آج دنیا میں تم تھوڑا بہت کھا لو. ذرا بچہ اس کو ذرا کوئی ہیٹر لگائے ہوئے ہے تو اس کو ذرا کم کر دو, بڑی گرمی ہے. کیوں ہیٹر لگائے ہوئے تو سردی ہے. کلوا وتمتعوا قلیلا. آؤ تم کھاؤ تھوڑے دن. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. تم ذرا آگے دیکھو بچہ. ہاں انکم مجرمون. تم مجرم ہو, جرائم پیشہ ہو. آج کچھ کھا لو, کیونکہ دنیا میں تو ہم اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی دیتا ہے. فرعون کو اتنا دیتا ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا نہیں دیتا.
ابو جہل اور عتبہ عتیبہ اور شیبہ اور ولید اور پلید ان کو اتنا دیتا ہے جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو اتنا نہیں دیتا. لیکن یہ تھوڑے دن ہیں. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین. آج تم تکذیب کر رہے ہو اے ابو جہل کے عتبہ، اے ابو لہب کا کیا نام تھا؟ ہاں جی، عبد العزا اس کا نام تھا. ابو لہب کہتے ہیں خوبصورتی کا باپ. تبت یدا ابی لہب، اللہ تعالیٰ بچائے، لیکن وہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. بتبا، خود بھی تباہ برباد ہو جائے. یہ کون تھا؟ حضور کا حقیقی چاچا تھا. اللہ، نام اس کا عبد العزا تھا، نام اس کا نہیں کوئی جانتا. ابو لہب ہاں اتنا خوبصورت تھا کہ یہ جس طرح بتیاں چمک رہی ہیں اس طرح اس کا چہرہ چمکتا تھا. ما اغنى عنه ماله وما کسب، لیکن اس کا حسب سے نسب سے کسب اس کے کام نہیں آئے گا. فیصلى نارا ذات لہب، ان قریب یہ آگ میں داخل ہوگا اور آگ ایسی شعلے والی ہوگی جس طرح اس کے چہرے کے شعلے نکلتے ہیں، اسی طرح آگ شعلے. ذات لہب وامرأتہ، اس کی رفیقہ حیات، اس کی بیوی بھی ساتھ. حمالۃ الحطب، جو جلتی پر ہاں جی تیل ڈالتی ہے، جو آگ لاتی، جو لکڑیاں لا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانٹے بچھاتی ہے. حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، ایک وقت آنے والا ہے کہ اس کے گلے میں ہم رسہ مونج کر ڈالا ہوا اس گھسیٹی کو ہم گھسیٹیں گے. ایسا وقت جو لکڑیاں لانے کے لیے، کانٹے لانے کے لیے ایک وقت ایسا آ رہا ہے. یہ پیشین گوئی جو بعد میں پوری ہوئی. ایک وقت ایسا آیا کہ گٹھا لکڑیوں کا کانٹوں کا سر میں اٹھایا ہوا اس طریقے سے گری، ماشاء اللہ مری. فی جیدہا حبل من مسد. اللہ اکبر کبیرا. یہ قرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا. اس کو ہم نے اتارا، آہستہ آہستہ اتارا، تاکہ یہ آہستہ آہستہ کرتے یہ سمجھے اور اس پر عمل کریں. اللہ، قرآن عجیب ہے کلام. یہ جنات کہہ رہے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے سنا ہے قرآن عجیب ہے کلام. یہدی الی الرشد، جو رہنمائی کرتی ہے رشد اور ہدایت کی طرف. فآمنا بہ، جنات ان کو پتہ نہیں تھا، وہ تو کافر تھے، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں ایک مجلس میں آ کر کے. اور حقیقت ہے کوئی آدمی عمل کی نیت سے قرآن سنے تو اس کے لیے ایک ہی واعظ اس کے لیے کافی وافی شافی ہو جاتا ہے، جو عمل کی نیت سے سنے. لیکن بعض لوگ واعظ کو اس طرح چلو بھائی کیا تقریر، کیسی تقریر کرتے، کیسی تقریر کی جی اس نے، کیسا واعظ کیا، تقریر دل پذیر کیسی تھی؟ کوئی نہیں جی، ایسی بات کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تقریر نہیں، نصیحت. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اے میرے نبی آپ نصیحت کرو. نصیحت جو ہے مومنوں کو نفع دیتی ہے، نفع، اور جو غیر مومن ہیں ان کو مومن بناتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے تشریف لائے کزرع اخرج شطأہ، اور پھر کیا کیا؟ اللہ کی مدد آئی کہ نہ آئی؟ سورۃ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں آتی؟ فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے؟ ورأیت الناس، نبی علیہ السلام کی کارکردگی حضور کو دکھائی گئی کہ نہ دکھائی گئی؟ ورأیت الناس، آپ کو دکھایا ہم نے انسان یدخلون فی دین اللہ افواجا، جو اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں داخلہ لے رہی تھی. آپ تو اکا دکا اللہ سے مانگتے تھے، یا اللہ فلان یا فلان ان دو میں سے ایک تو مجھے دے دے. آپ کا یہ ڈھرک تھا، آپ کا یہ لالچ تھا، آپ مجھ سے ایک ایک مانگتے تھے، لیکن آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے تھے. قرآن کریم میں آتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، آپ تو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں ان کے پیچھے.
فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. اس میں تعصب یہ تھا افسوس کہ یہ مانتے نہیں، لم یؤمنوا، یہ ایمان نہیں لاتے، آپ کو کھانا پینا آرام کرنا بالکل حرام کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طٰہٰ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہے، جس طرح یاسین، یاسین یہ نام، والقرآن الحکیم، میں قسم کھاتا ہوں قرآن پر حکمت کتاب کی، انک لمن المرسلین، قرآن دال ہے، دلالت کر رہا ہے کہ آپ رسولوں میں سے رسول ہیں، کیونکہ اس قرآن کا جواب کوئی دے سکتا ہے. اسی طرح طٰہٰ، یہ بھی حضور کا نام، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا کہ قرآن آپ کے لیے بن جائے وبال جان. لا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو ایک تذکرہ ہے ہر اس بندے کے لیے جس کے اندر خشیت الہ، خوف خدا. اللہ اکبر کبیر. وہاں خشیت الہی کیا ہوتی ہے جی؟ خوف کیا ہوتا ہے؟ ہائے الا علی الخاشعین. نماز بھاری ہے لیکن جن کے دلوں کا ڈر ہے ان کے لیے بھاری ہے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں والذین، اللہ والے وہ یؤتون ما آتوا، جو نماز روزہ حج زکات ادا کرتے ہیں، وقلوبہم وجلۃ، اور دل ان کے ڈرتے ہیں اور دل ان کے پھڑکتے ہیں. آپ کا دل بھی پھڑکتا ہے؟ آپ یہ کہو کہ تیرا دل پھڑکتا ہے؟ جیسے گرو سے ویسے چیل، نہ میرا پھڑکتا ہے نہ تیرا پھڑکتا ہے، لیکن اللہ والوں کے دل ڈرتے ہیں تو پھڑکتے ہیں. یہ قرآن ہے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، نماز روزہ حج زکات ادا کرتے ہیں اور دل ان کے ڈرتے ہیں. وقلوبہم وجلۃ، دل ڈرے گا جس روز تجھے پتہ لگے گا کہ کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، اکیلے کو دبانا ہے، اس دل پھڑکے گا. قرآن کریم میں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اس وقت دل جو ہے نا حلقوم، اس تک یہ غلط اس تک پہنچ جائیں گے. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. مرنے والے کو واپس کرو نا، واپس کر سکتے ہو؟ اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. بالکل دنیا میں جاتے ہوئے، دنیا سے جاتے ہوئے اپنا جنت یہ جہنم یہ نظر آتا ہے بالکل. وتتلقى، یہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، بوقت وفات نزول ملائکہ، وہ وفات کے وقت فرشتے آتے ہیں. تتوفى عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا، اللہ والوں کو وہ یہ کہتے ہیں کہ خوف نہ کرتے، غم نہ کر. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، بشارت ہو جنت کی. الذی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار تھے، تمہارے حمایتی تھے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے تھے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اب تو آخرت آ رہی ہے. تم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو منہ سے مانگو گے. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، غفور الرحیم کی طرف سے مہمان خانہ، مہمانی. ہاں جی، بعضوں کا یہ حال ہوگا اور بعضوں کا دوسرا حال ہے، اس کے لیے علیحدہ آیتیں ہیں. اکبر کبیرہ، اس کے لیے علیحدہ آیتیں ہیں. اوئے ہوئے یا خدایا، یہ قرآن پڑھا کر کے میں بالکل ہی غلطی کرتا ہوں. میں کچھ پکی پکائی رٹی رٹائی کچھ باتیں کرتا کہ جان چھڑاتا بس، لیکن میں اس طرح نہیں کر سکتا. میں تو بس اللہ کی کتاب ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، ھذا بیان، یہ ہے قرآن، یہ ہو بیان. ھذا بیان للناس، پوری انسانیت کے لیے. وہدا، اس سے ہدایت ملتی ہے. ھذا ہدا، 25ویں پارے میں ھذا ہدا بھی آتا ہے. پورے قرآن کے حافظ ہو یا قاری ہو، فقط معلوم ہوتا ہے قاری ہو. مجھے لقمہ نہیں دیتے تو قاری معلوم ہوتا ہے، حافظ نہیں ہے.
جی ہاں میں جانتا ہوں جی، وہ تو میں پڑھ رہا ہوں جی ہاں. ہاں خدا یہ کتنے پارے میں ہے؟ 25ویں پارے میں. ہدایت اس کے اندر بند ہے. ہاں جی ہاذا بلاغ للناس، ہے میرے نبی اس کلام کو، اس قرآن کو پہنچا دینا ہے پورے انسانوں تک. ہاذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، اور اس کو ڈرانا ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو. ولیعلموا، اور تاکہ ان کو علم ہو جائے، ان کو پتہ ہو جائے، انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب، جن کا ہے دماغ. بعض ہیں خر دماغ، خر کے میں نہیں ہوتا گدھا، گدھے کا کوئی دماغ نہیں ہوتا، بالکل ہی بے وقوف ضدی اکڑا ہوا. بالکل ہر چیز دیکھو نا سڑکوں پر تو وہاں ہر چیز ہٹ جاتی ہے، لیکن یہ کھڑا ہے اکڑا ہوا بالکل. تو وہاں ہر دماغ ایسا ضدی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں فرماتے ہیں بعض جو ہیں انسان حیوان ہیں. میں پڑھوں حیوان بلکہ حیوانوں سے بھی گرے ہوئی ہیں. افرائیتا 19ویں پارے کی خالی آیت پڑھ دیتا ہوں، جن لوگوں کو مناسبت ہے، پیچھے سے مضمون تو چلا آ رہا ہے وہ سمجھ جائیں گے. افرائیتا، بھلا آپ نے دیکھا، من اتخذ الہہ ہوا، جنہوں نے اپنے نفس کو بنا لیا ہے خدا الہ. افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تو ان کا کارساز بن سکتا ہے جو نفس پرست ہے. ہم تحسب ان اکثرهم یسمعون، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی اکثریت سمجھ رہی ہے؟ ہم تحسب ان اکثرهم یسمعون، یہ سن رہے ہیں. ہم تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا سمجھ رہے ہیں. ہم تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام، انہم الا کالانعام، یہ نہیں ہے انسان، یہ ہیں انعام، ڈنگر ڈور، یہ ہیں چوپائے. انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، نہ بلکہ ان سے بھی گمراہی میں پرے پار، ان سے بھی گمراہی میں بڑے ہوئے، حیوانوں سے بھی بڑے ہوئے. یہ کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ حیوان. میں تو نہیں کہہ سکتا آپ کو، لیکن بات اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہا ہے. اے میرے نبی تو یوں سمجھتا ہے کہ یہ سن رہے ہیں. ویل لکل افاک اثیم، ویل ہے ہر جھوٹے گنہگار پر. ویل لکل افاک اثیم یسمع آیات اللہ، کوئی پڑھنے والا اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے اور یہ سنتے ہیں. یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، جو پڑھنے والا پڑھتا ہے. ثم یسر مستکبرا، لیکن یہ متکبر اس سے پھر جاتے ہیں. ثم یسر مستکبرا کأن لم یسمعها، سنی انسنی کر دیتے ہیں. ان کے لیے ویل ہے. اور نہیں وہ کون ہے؟ کوئی رہنے والے کوئی ہوں گے، ہم تو نہیں ہیں ایسے. ویل لکل، یہ 25واں پارہ ہے. ویل لکل افاک اثیم، اثیم گنہگار. یسمع آیات اللہ، اللہ کی آیتیں تو سنتے ہیں. تتلی علیہ، جو پڑھنے والا پڑھتا ہے ان کے اوپر. ثم یسر مستکبرا، یہ متکبر اس سے پھر جاتے ہیں. کأن لم یسمعها، گویا سنا ہی نہیں. فبشرہ، اس کو بشارت دے، مبارک دے. ہاں جی، کس کی لڑکا پیدا ہوا ہے، کس کی مبارک. فبشرہ، اس کو مبارک دے، بشارت کس کی؟ بعذاب علیم، جو سنی انسنی کا دیتا ہے اس کو بشارت دے عذاب دردناک. یہ تو پتہ چلے گا اس وقت، وہ وقت آئے گا اور تو پچھتائے گا اور میں روؤں گا، اور اس وقت سننے والا کوئی نہیں ہوگا. بالکل کوئی سننے والا نہیں ہوگا. اللہ کا انعام، جس نے بنایا ہمیں انسان، پھر بنایا مسلمان، اور پھر دی ہے اپنی کلام. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی کلام، ہماری زبان اس میں اللہ کی کلام، ہمارے کان یہ سن رہے ہیں اللہ کی کلام. اللہ سے ہم کلامی گویا ہو رہی ہے. یا اللہ مہربانی فرما، یا اللہ رحم فرما، اس کا عامل بنا، اس کا حامل بنا. یا اللہ اس کا عامل بنا، اس کا ناشر بنا. یا اللہ اس کی نشر و اشاعت کے لیے ہمیں وقف کر دے. اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، میرے نبی نے جس طرح کام کیا ہے، اب ختم نبوت، اب ہر امتی اس کا یہ کام ہے. اللہ قرآن کریم میں یوں فرماتے ہیں، والمومنون والمومنات، خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں،
بعض اولیاء و بعض یہ ایک ہی ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ان کا کام ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر. اللہ یا اللہ ہم نہیں کر رہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، تمہارا باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اس نے نام تمہارا تجویز کیا مسلمان. وسماکم المسلمین من قبل، پہلے سے. وفی ھذا، اور اس قرآن کے اندر بھی تمہارا یہی لقب تھا، یہی نام. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. جس طرح رسول نے کیا ہے کام بتلانا سے پہنچانا، اسی طرح لتکونوا شہداء علی الناس لیکون الرسول علیکم شہیدا وتکونوا، اس طرح لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. اب یہی کام تمہارا کام ہے، جس طرح رسول نے کام کیا یہی کام تمہارا ہے. خدا کی قسم ہاتھ میں قرآن پر رکھ رہا ہوں. لہذا اے امت محمدیہ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. اس کو تم اس طرح تھامو، اس کو گلے لگاؤ، اور پھر میں تمہارا مولا، میں تمہارا مددگار. کیسا اچھا مولا، کیسا اچھا مددگار. فنعم المولا ونعم النصیر. اللہ کی مدد کس وقت آتی ہے؟ جس وقت انسان اللہ کا تابعدار سے فرمانبردار سے کرتا ہے کام سے، پڑھتا ہے قرآن اور آگے بندوں کو بناتا ہے. سورت عصر اس پر دلالت کر رہی ہے. یہ سورت آل عمران اس کی آخری آیت بھی یہی آیت مطلب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو اپنے فرض منصبی پر مر مٹو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اور دوسروں کو مر مٹنے کی ترغیب دو. اب بعض آدمی اس کو سنیں تو وہ کہیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جی ہاں میں تو کہہ رہا ہوں، جی ہاں میں تو جو سن رسیدہ ہوں، عمر رسیدہ ہوں اور جہاں دیدہ ہوں. جو میں کہہ رہا ہوں کاش کو تجھے بھی یہ سمجھ آ جاتی اور تو بھی کچھ کرتا. اور میرے سے تو کچھ اب ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا میرے سے کچھ. آج کہ تجھے بھی اپنا فرض منصبی معلوم ہوتا اور اپنے اس فریضے پر تو بھی مر مٹتا. اور اس کو جس طرح نبی علیہ السلام کو کھانا پینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. یہ ایک تذکرہ یعنی نصیحت لمن یخشیٰ، جس کے اندر ڈر ہے، خوف خدا. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ وبحمدہ. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اکڑو نہ جھکو، رکوع کے میں نے جھکنا، اکڑو نہ جھکو، جھکو. لا يركعون، ہم نہیں جھکتے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. یہاں سورۃ المرسلات ختم ہو رہی ہے. اس حدیث، اس بات کے بعد کون سی کوئی اور حدیث آئے گی؟ کوئی بات، کوئی اور بات، کوئی قرآن، کوئی اور رسول یا کوئی اور کتاب آئے گی؟ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، جس پر تم ایمان لاؤ گے. اور تو آئے گی کوئی نہ، بس یہ تو ختم، یہ تو ختم ہے. نبی امت کوئی نہیں آئے گی، کتاب کوئی نہیں آئے گی، کوئی رسول اور کوئی نہیں آئے گا. بالکل ہی. اللہ اکبر کبیرہ. اب تو بیچارہ کیا جانے، تو کیا جانے. ہائے کہ کاش کہ ہم تمہیں یہ قرآن ایسا پہنچاتے جس طرح نبی علیہ السلام قرآن کو پہنچاتے تھے تو آدمی بن جاتے تھے. جس طرح اللہ تعالیٰ حضور کو فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، اے جہاں کے درست کرنے والے، اے انسانوں کو انسان بنانے والے. مدثر کے یہ ایک معنی ہے، لغت میں آیا ہے مدثر، اے جہاں کے درست کرنے والے، اے انسانوں کو انسان بنانے والے. یا ایھا المدثر قم، کھڑے ہو جائیے، نہ کہ کرسی پر بیٹھیے، کھڑے ہو جائیے. یا ایھا المزمل قم، اے کملی پوش کمبل کو اتارو، کھڑے ہو جاؤ. اللیل، پوری رات، الا قلیلا، مگر تھوڑا آرام، باقی قیام. نصفہ، رات کو نصفی کر لے. اب انقص منہ قلیلا، یا کچھ کم، او زد علیہ، یا زیادہ.
وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور اس قرآن کو ترتیل سے اور تجوید سے، یہ نہ تم پیو کہ ہر دفعہ میں لو تو تم پیو. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور اس قرآن کو ترتیل سے اور تجوید سے پڑھ. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ قول ثقیل بڑا وزنی کلام جس کو نہ اٹھا سکے زمین آسمان. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس کا حامل بن گیا انسان. انہو کان ظلوما جہولا، ارے ظالم ارے جاہل، ظالم انہو کان ظلوما جہولا، ارے جاہل. تم عادل بن سکتا ہے، انسان عادل بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے. اور علم کتابی نہیں، علم وحی ہوتا ہے، ایک اکتسابی ہوتا ہے اور ایک وحی ہوتا ہے جو خود بخود آ جاتا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو علم کیسے آیا تھا؟ اللہ نے اس کو کتاب کے ذریعے سے پڑھایا تھا، یہ پرچہ اٹھ کر دیا تھا اور فرشتوں کو نہیں بتلایا تھا، یوں علم پڑھایا تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، نہ ہمارے انسانوں کی فطرت میں، گھٹی میں، جبلت میں علم اللہ نے رکھا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن، میں بڑا ہوں مہربان. علم القرآن، جس طرح علم آدم الاسماء، اسی طرح علم القرآن، میں نے تمہیں سکھایا ہے قرآن. خلق الانسان، میں نے بنایا ہے انسان جو میرا قائم مقام. خلق الانسان، میں نے بنایا انسان، ہاں جی، جو میری صفات کا مظہر عطم. خلق الانسان علمہ البیان، میں نے دی ہے اس کو زبان کے زبان میں بیان. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں نے تو بڑا احسان